لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب، آج ماہ مبارک رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ 14. تو ہم لوگوں نے 13ویں دن کے جو ثواب تھے روزے دار کو کیا عطا کیا جاتا ہے وہ پڑھا تھا، اور کل کے دن کی جو دعا تھی اسے بھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اس کے معنی کی طرف نگاہ کیا تھا کہ جو معنی و مفہوم تھا اس دعا کا۔ آج جو ہے ہمارے 14ویں روزے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ارشاد گرامی حضرت رسول علیکم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ تعالیٰ 14ویں دن حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، یعنی اور ان کے ساتھ 200 سال عبادت خدا کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو 14ویں دن کا جو ثواب بتایا جا رہا ہے یہاں پر وہ ایسا ہے کہ جیسے اس روزہ دار نے کیا کیا ہو، جناب آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کے جو ہے ساتھ زندگی مثلا ان سے ملاقات کی ہو، اور ان سے ملاقات کو جو ثواب ملتا ہے وہ اس روزہ دار کو عطا کیا جائے گا۔ اور کیسا ثواب؟ 200 سالہ ان نبیوں کے ساتھ عبادت خدا میں مشغول رہا ہو، نبیوں کی ہم نشینی میں، نبیوں کے ساتھ یعنی وہ ہم عبادت ہوا ہو، وہ جو ثواب اسے ملے گا 200 سال کی عبادت کا ثواب انبیاء کے ساتھ، خوب یہ ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ یعنی اتنی باعظمت عبادتوں کا ثواب خداوند عالم کیا ہے 4 دن یعنی 14ویں دن جو ہے وہ روزے دار کو خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ عطا کر رہا ہے۔ خوب، جو آج کے دن کی دعا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وعقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ عرضا للبلاء یا آفات بعزتک یا عز المسلمین۔ اے خدا، آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ فرمانا، اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا، اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا، بے واسطے اپنی عزت کے اے مسلمانوں کی عزت۔ یہاں پر دعا کا جو جملہ ہے، دعا کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو دعا کی جا رہی ہے یہ کہ پروردگار عالم، جو میری لغزشیں ہیں، جو میری خطا ہیں، جو میرے اعمال ہیں، جس طرح سے ایک انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے بے خوف و بے جو ہے ڈر کے، جس طرح سے زندگی کرتا ہے خوف خدا کے بنا پر، اور انسان جب لغزش اور خطا کو انجام دیتا ہے، اس لغزش اور خطا کی عوض یہاں پر ایک بندہ اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہے کہ خداوند عالم تو کیا کرنا، میری خطاؤں پر جو میری لغزشیں ہیں، جو میرا ڈگمگانا ہے، خوب سیدھے راستے سے ہٹ جانا اور دو چارے گناہ ہو جانا، انسان یہ ساری جو سچویشن میں آ جاتا ہے، یہاں پر جو دعاؤں کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم ان ساری جو چیزیں ہیں، جو میری لغزشیں ہیں، ان ساروں چیزوں میں میری گرفت نہ فرمانا۔ گرفت نہ فرمانا یعنی اپنی پکڑ میں مجھے نہ لینا، کیونکہ خداوند عالم کی پکڑ بہت مضبوط اور بہت ہی سخت ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان کو مہلت ملتی ہے تب تک وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے پاک و منزہ ہے، وہ کوئی بھی خطا یعنی بالکل وہ جو زندگی کر رہا ہے وہ بے گناہی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن واقعاً خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ وہ مہربانی، اپنی رحمت دکھاتا ہے، کرم کرتا ہے بندگان پر، اور وہ کیا کرتا ہے؟
ہر گناہ اور ہر لغزشوں اور ہر خطا پر کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کرتا جاتا ہے اپنے بندے کو، کہ شاید میرا بندہ کیا ہو، اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو اور شاید وہ پلٹ آئے سیدھے راستے پر۔ دیکھیے ساری چیزیں جو ہیں وہ پروردگار عالم کی جو رحمانیت کا علامت ہے، یہ اس کی سائنس ہے کہ وہ خداوند عالم کے جو بہت ہی زیادہ مہربان اور بزرگ ہے، وہ ہماری ساری گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ اوائڈ کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل بھی وہ گرفت وگرنہ اگر انسان یہاں پر ایک گناہ انجام دے، وہاں پر اگر خداوند عالم کیا کر دے، اسے اس گناہ کے عوض اس کو جو ہے وہ سزا فوراً مل جائے، تو انسان کیا ہے؟ قدم قدم پر سزائیں جھیلتا چلا جائے گا۔ کیا آسان ہوگی وہ زندگی اس کے لیے؟ یا انسان کے اگر خدا گناہوں کو ہی اگر آشکار کر دے تو کیا زندگی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا؟ یعنی ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ معصومین علیہ السلام کی جو ہے وہ روایت ہے کہ اگر انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر گناہوں کو باز کر دیا جائے، آشکار کر دیا جائے، تو کوئی کسی کی تشییع جنازے میں شرکت نہیں کرے گا۔ یعنی انسان اتنے بڑے بڑے اعمال انجام دے دیتا ہے، ایسی ایسی جو ہے اس کی گناہ ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ایک دوسرے انسان کے سامنے اگر وہ چیزیں آ جائے تو ہم نفرت کرنے لگیں۔ لیکن یہ پروردگار عالم ہے کہ ہم جب چار کے بیچ بیٹھتے ہیں، جس نے ہمارے ہر عیبوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس نے ہمارے سارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، یعنی گناہ انسان جو انجام دیتا ہے وہ عیب ہے نا، وہ ایک چیز ہے جو غلط ہے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ اب وہ چیز خداوند عالم نے کیا کر دی؟ چھپا دی، ایسے جیسے سامنے مثلا بالکل نہ ہم دیکھتے ہیں نہ کوئی اور دیکھ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب چار کے بیچ میں لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو باعزت زندگی گزارتے ہیں، ہمیں لوگ احترام سے بٹھاتے ہیں، لوگ احترام سے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، لوگ عزت دیتے ہیں۔ تو یہ ساری مہربانیاں کس کی ہیں؟ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی عزت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ واقعاً ہمارے نام اعمال اس طرح سے ہیں کہ ہمارے کردار واقعاً اس طرح سے ہیں کہ بہترین جو ہمیں احترام اور ہمیں محترم جانا جا رہا ہے، ہم اس کے لائق ہیں۔ واقعاً انسان اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنے نفس کی جو ہے چھان بین کر کے دیکھے، تو انسان جب ایک نتیجے پہ اس طرح سے پہنچ جاتا ہے کہ کیا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ واقعاً ہم ایسے ہیں کہ جو گناہ ہم نے انجام دیے اس کے بعد ہم سلام بھی ہمیں کوئی نہ کرے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان کیا ہیں؟ باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سارے احسانات کس کے ہیں؟ پروردگار عالم کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ خالق کائنات نے ہمارے عیبوں کو اس طرح سے چھپا دیا، اس طرح سے ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ ہم کیا ہو گئے، ہمارے عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لوگ ہمیں بالکل اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل کیا ہیں؟ خطا اور گناہوں سے پاک ہے، ہمارے اندر کوئی بھی کمی، کوئی بھی عیب موجود نہیں ہے، ہم بالکل صاف و منزہ ہوتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کرم ہے، یہ بھی احسان پروردگار کا ہے۔ یہ عزت جو بنائی ہوئی ہے وہ خالق کائنات نے ہماری عزتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وگرنہ واقعاً انسان کا کردار یعنی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کریں، یعنی معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر تمہارے گناہوں کو باز کر دیا جائے تو کوئی کسی کی میت میں، کوئی کسی کے جو ہے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے۔ خوب، تو یہ سارے کرم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خداوند عالم کی طرف سے ہم تک ہے۔ خوب، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا، یعنی جو چیزیں لغو ہیں، جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو چیزیں فضول ہیں، جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں جو بے معنی ہوتی ہے، فضول سی ہوتی ہے، جس کا کوئی نتیجہ کچھ بھی لین دین نہیں ہے، جس کا مفہوم اچھا نہیں ہوتا ہماری باتوں کا، یعنی جو کچھ بھی جس بھی نیت سے ہم بات کرتے ہیں، خداوند عالم کی درگاہ میں، اس کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ پروردگار عالم تو کیا کرنا ہماری ان فضول حرکاتوں سے، ان فضول باتوں سے، ہماری غلطیوں سے کیا کر چشم پوشی کر لے، درگزر فرما۔ اور آج مجھ کو مشکل و مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا، یعنی آج کے دن نہ مجھ پہ کوئی مصیبتیں آئیں، نہ میں کسی مشکلات میں دوچار ہوں۔ اے اپنی یعنی بے واسطے اپنی عزت کے، کہ یعنی معبود تجھے تیری عزت کا واسطہ، کیونکہ تو کیا ہے؟ مسلمانوں کی عزت ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ایک بندے کی عزت پروردگار کی ہی کرم میں کیا ہوئی ہے؟ چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ ہمیں اس لائق نہ رکھے
تو ہم واقعاً لائق نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی ہمیں احترام کرے یا کوئی ہمیں سلام بھی کرے عزت کے ساتھ۔ خوب انسان کا کردار اتنا زیادہ پلید ہو جاتا ہے، انسان اتنا زیادہ گناہوں میں بالکل محو ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی نہ نفس کیا ہوش ہوتا ہے، نہ انسان کو اپنی کیا ہے عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن خداوند عالم کیا کرتا ہے، چون وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہر چیز کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اسی لیے ہم کیا ہے بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بس یہ جو دعاؤں کا جملہ ہے یہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، واقعاً یہ ہر لمحہ دعا کرنے کا جو ہے وہ تک بنتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی دعا کرے اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرے کہ پروردگار عالم ہماری عزت تیرے ہاتھوں ہے، بس تجھے تیری عزتوں کا واسطہ ہے، تیری عزت کا واسطہ ہے تجھے کہ ہماری عزتوں کو کیا کر محفوظ رکھنا۔ خالق کائنات تو ہمیں لوگوں کی جو ہے وہ نگاہوں میں یعنی انسان جو ہے وہ ذلت کی زندگی نہ گزارے، کیونکہ انسان وہ چیزیں نہیں سہ سکتا ہے کہ کوئی اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھے، کوئی اسے بے عزت کرے، کوئی اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھے۔ بس یہ جو عزت و احترام ہے یہ بہت یہ ایک بھی نعمت ہے جو ہمیں دوسروں سے ملتی ہے، اور اس کی حفاظت خود کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات کر رہا ہے۔ بس ہم وہ چیزوں سے پرہیز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی روز خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو جائے کہ خدا کے جلال و غضب کے عالم میں ہم آ جائیں، وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے اور وہ کیا کرے ہمارے عیبوں کو آشکار کر دے۔ تو وہ موڑ پہ خدا نہ کرے کہ ہم کبھی پہنچے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو کبھی کسی کے سامنے کیا کرے؟ فاش کرے۔ اور گناہوں سے پرہیزی کی دعا ہم مسلسل مانگے جا رہے ہیں کہ ہمیں خطاؤں سے، گناہوں سے اور برے اعمالوں سے کیا کر پروردگار عالم بچائے رکھنا۔ کوئی سوال ہے یہاں تک کسی کو؟ خوب آج کے دن کی جو نماز ہے آج کے شب کی 15ویں شب ہے، مسلسل 3 روز سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، جانتے ہوں گے دعائے مجیر کا جو ہے سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اور بہتر ہے انسان ہر روز پڑھے، شب میں پڑھے، لیکن یہ 3 دن مخصوص ہے ماہ مبارک رمضان کا کہ انسانوں کے گناہ پیڑوں کے پتوں کے برابر جسے ہم گر نہیں سکتے اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ خوب تو بہت بہترین وقت ہے کہ انسان اپنی بھی مغفرت طلب کرے اور دوسروں کے لیے بھی مغفرت۔ کبھی بھی دعا مانگے تو اپنی ذات کے لیے صرف نہ مانگے، یہ صرف اپنے خاندان اور اپنے دوست احباب کے لیے نہ مانگے، بلکہ کلن مومنین کے لیے مانگا کریں، شیعوں کے لیے مانگا کریں، جہاں پر بھی جو مصیبتوں میں مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان سب کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں پھر اپنے لیے کریں، کیونکہ جو زبان ہوتی ہے انسان کی وہ گناہگار و خطا کار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسی زبان کو جو ہے وہ خداوند عالم نے دوسرے کے حق میں پاک قرار دیا ہے۔ یعنی اگر میں اپنے لیے دعا اپنی زبان سے کروں گی تو اگرچہ میری زبان گناہگار ہے، خطا کار ہے، بس وہ کیا ہوگی، شاید میرے گناہ جو ہے میری دعاؤں میں حائل ہو جائے، لیکن اسی زبان سے اگر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی تو یہ زبان میری جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پاک و پاکیزہ ہوگی، بالکل گناہوں سے پاک ہوگی۔ خوب تو یہ جو دعائیں ہیں وہ مستقیم خدا کی بارگاہ میں چلی جاتی ہیں۔ خوب تو یہ جو چیزیں ہیں بس ان کے واسطے سے کیا ہوتا ہے، جب انسان اوروں کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کے صدقے ہماری بھی دعائیں کیا کر دیتا ہے پروردگار عالم قبول فرما لیتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بہترین چیز یہ کہ بہت تاکید ہے کہ اہل بیت کے واسطے سے دعائیں مانگی جائے۔ جب اہل بیت جو ہے بیچ میں آتے ہیں، جب وہ واسطہ بنتے ہیں، جو وہ وسیلہ بنتے ہیں، تو اہل بیت کی زبان کو خداوند عالم کبھی رد نہیں کرتا، کبھی انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ خوب جب ہم واسطہ انہیں بناتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ دوسرا یہ اور بھی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی دعاؤں سے پہلے صلوات کی تلاوت کرے، صلوات اس کے بعد پڑھے، تاکہ بہترین، یعنی آپ جب کوئی چیز کسی کو بھیجیں تو ایک ہوتا ہے کہ بس دے دینا، ایک ہوتا ہے کہ اسے سجا کر بالکل تزئین کر کے بھیجنا۔ تو یہ دعاؤں کو جب آپ بہت بہترین ریپر میں ریپ کر کے بھیجیں گے تو بہترین طریقے سے اس کا جواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو دعا کی مقبولیت کے لیے جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے کہ انسان کی دعا جو ہے جلد قبول ہو جاتی ہے۔ خوب استغفار کا ہے کہ انسان دعاؤں کے پہلے گناہ جو ہے وہ باعث رد قبولیت دعا بن جاتے ہیں۔ بس انسان کو کیا کرنا چاہیے، دعا اگر وہ مانگ رہا ہے تو پہلے استغفار کر لے کہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے،
हमारे गुनाहों को मिटा दे ताकि वो क्या हो, हमारी दुआओं के इस्तेजाब होने के हायल ना हो, बीच में वो उसका पर्दा ना पड़े। खूब। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो दुआ के कबूलियत का सबब बनती हैं। खूब। आज की शब की जो नमाज है, कल 6 रकत नमाज बताई थी। आज के शब की जो नमाज है वो है 4 रकत नमाज है। पहली 2 रकतों में सूरह हम के बाद सूरह तौहीद, और आखिरी 2 रकतों में सूरह हम के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ना है। यानी 4 रकत नमाज है, 2-2 रकत करके पढ़ेंगी। तो 2 रकत जो पहली पढ़ी जाएगी उसमें क्या करना है, सूरह हम के बाद 100 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। फिर जो आखिर की मतलब बाद की जो 2 रकत है उसमें 50 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है। खूब। पहले 2 रकत में 100 मरतबा, दूसरी 2 रकत में 50 मरतबा। ये आज की शब की नमाज है। खूब। किसी को कोई सवाल है दर से? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। आपकी अगर नियत में ये था कि हाँ आप मुस्तहब चीज मतलब आप नमाज शब के लिए खाली वजू कर रही हैं, अगर आपकी नियत ये है तो आप वाजिब को अंजाम नहीं दे सकती। लेकिन आपकी नियत में था कि भाई हम वजू कर रहे हैं अब तो हम कंटिन्यू नमाज शब भी पढ़ लें, उसी में नमाज फज्र भी पढ़ लें, तो कोई हर्ज नहीं, आप उसी वजू में पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपने मखसूस कर दिया है कि आप नमाज शब के लिए खाली वजू कर रही हैं तो आप अब उस वजू में जो है फजर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक। और कोई सवाल किस? वालेकुम सलाम। जी कहिए। वालेकुम सलाम। हाँ चलेगा, आप किसी भी टाइम शब में पढ़ लें, तरावी से पहले, तरावी के बाद, निसफ शब पढ़ लें, नमाज सुबह के पहले जो हमारे नमाज शब का टाइम है उसमें पढ़ लें। यानी शब की पहर में कोई भी वक्त आप पढ़ लें जब भी आपको वक्त मिले। कोई टाइम मखसूस नहीं है। आप मगरिब इशा के बाद आप फौरन कभी भी पढ़ लें इसे। ठीक। हाँ हाँ, सुन्नत नफिल एक ही चीज होती है ना। नफिल सुन्नत को ही कहते हैं। मुस्तहब, नफिल, सुन्नत एक ही चीज होती है। ये मुस्तहब नमाजें हैं, यानी नफिल है। जी। हाँ हाँ चलेगा। अलैकुम सलाम। जी जी। नहीं। हाँ शायद आवाज ब्रेक हो गई थी और वो शायद सवाल रह गया था, मुझे बाद में ध्यान आया था कि आपने सवाल किया था। हम नॉन मुस्लिम का नहीं खा सकते। नॉन मुस्लिम में कौन आएगा? देखें, एक होते हैं काफिर जिनका हराम है कुल्लन, जो नजिस हैं। मैंने जो है तौजी उस क्लास में दी थी, आपने अटेंड की थी वो क्लास अभी शायद 2 या 3 दिन पहले ही। ओके, तो उसमें तौज़ियात मैंने काफ़ी, उस दिन सवाल हो गया था तो काफ़ी लंबा भी हो गया था। उस दिन तौज़ीह दी थी कि आप काफ़िर का नहीं खा सकते हैं, चूँकि वो नजिस भी है और काफ़िर का खाना जो है वो हराम भी है, तो आप वहाँ पर नहीं खा सकती हैं, वो हराम है कुल्लन। ठीक है? उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंसान रूहानियत से दूर हो जाता है, मानवियत की तरफ नहीं बढ़ता है, 40 दिन इंसान की दुआएँ कबूल नहीं होती है, और नजिस चीज़ों से जो है वो नजासतें फैलती हैं, वो सारी परहेज़गारियाँ, ठीक है? ये सारी चीजें। लेकिन आप गैर मुस्लिम के इसमें जो है और भी मसलक आते हैं, मसलन क्रिश्चियन वगैरह हैं जो ये अहले किताब हैं, तो इनका आप हराम चीजें जो है हमारे इसमें, मसलन जो शराबखोर नहीं होते या जो सुअर के गोश्त का खाना से परहेज करते हैं, इन सब के घर का आप खा सकती हैं। मसलन जो क्रिश्चियन है, अहले किताब लोग हैं, ईसाई वगैरह लोग जो होते हैं, तो ये जो अहले किताब हैं इनका जो है वो कंडीशंस अलग हैं। काफिर और मुशरिकीन की जो है, हमारे जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, उनके कंडीशंस अलग है। ठीक है? तो आप नॉन मुस्लिम के हिसाब से आपका क्या मुराद है? हिंदू लोग? हाँ तो नहीं, उनका खाना जायज नहीं है, हराम है। नजिस हैं वो लोग, तो तुक ही नहीं बनता है। जी जी। आप देखें जो चीजें हैं, यानी कुछ मुकदमात हैं जिस चीज का आपको जो है तहकीक करनी है। मसलन आप देखें, शक्ल और सूरत से देखें, बहुत सारी चीजें हमारे
جو ہے کنٹری میں یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمس کی الگ ہوتی ہے، مثلا مسلمس لوگوں کو کیا ہوتا ہے، تعویذ پہنے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی داڑیاں ہوتی ہے، یا ان کا لباس جو ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہندوؤں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ظاہر ان کا آؤٹ فٹس ہوتا ہے وہ الگ ہوتی ہے، جس سے مشخص ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے، فلاں شخص ہندو ہے، ٹھیک ہے. اس اس کیس میں آپ پوچھ تو نہیں سکتی ہیں، آپ کو مشخص ہو گیا نہیں سامنے والا مسلمان ہے یا ہندو ہے، وہاں پہ آپ کو کلیئر ہو گیا، تو آپ کو جس طرح مسلمان ہے تو آپ لے لیں، ہندو ہے تو آپ چھوڑ دیں. لیکن جہاں پر ڈاؤٹ فل ہے کہ اب آپ کا رجحان یہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ہندو نہیں لگ رہا، یہ مسلمان لگ رہا ہے، اب ایسے کیس میں جو ہے چون آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے آپ قطعی یقین نہیں کر سکتی ہیں اس کے ہندو ہونے پہ، تو آپ وہاں پر کھا سکتی ہیں. ٹھیک. چون ہندوستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں، کافروں کا رہنا یہاں پہ زیادہ ہے، زیادہ تعداد میں ہندو ہیں، تو آپ ہر چیز سے پرہیز کرنا بہت سخت ہو جائے گی زندگی انسان کی، بہت اندر تک جائیں گے تو. لیکن جہاں پر ظاہر ہے بالکل وہاں پر آپ کا کھانا جائز نہیں ہے. یا آپ کو پتا ہے آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا رہی ہیں، ظاہراً اس ریسٹورینٹ کا جو ہے وہ نام بالکل مسلمان، مثلا بسم اللہ ریسٹورینٹ ہے، رحمانی ریسٹورینٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے مشخص ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اندر کام کر رہے ہیں، جو کھانا پکا رہے ہیں، اس میں ہندو کام کرتا ہے، بس آپ کو یہاں پہ جائز نہیں ہے کھانا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اندر وہاں پہ ہندو. آپ یہ چیز کر کے نہیں کھا سکتی ہیں کہ نہیں بالکل یہ لاپرواہی ہو جائے گی، بے احتیاطی جسے کہیں آپ، کہ نہیں نام ہمیں معلوم پڑ گیا ہمارا. یہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو حرام نوالے کو جائز قرار دیتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، بہت آسانی سے حلال بنا کے کھا لیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو یہ خود کو بے وقوف بنانا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ یہ چیزیں نہیں، ہاں آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہاں پہ کلن اسٹاف جو ہے وہ مسلمان کا ہے، ہمیں یقین ہے، تو آپ وہاں پہ گھس کے جا کے دیکھنا نہیں ہے ہمیں کہ نہیں باورچی خانے میں ہم داخل ہو جائیں وہاں پہ بالکل تحقیق کریں، وہ نہیں کر سکتے ہم. جی جی جی. ہاں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کلیئر ہوا خارنجم؟ فہر انجم دہلی، آپ کو کلیئر ہو گیا آپ کا جواب؟ ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.